جب تک علم نہ ہو خدا کو پہچان نہیں سکتے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے, نہیں پہچان سکتے ہم بغیر اس کے خدا کیا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا, ذرا بتاؤ تمہارے خدا کی پہچان کیا ہے, تمہارا اللہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. انہوں نے کہا انا احیی و امیت, میں بھی خدا ہوں, میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. لہذا انہوں نے قید خانے سے دو شخص کو دلایا, ایک مجرم اور دوسرا غیر مجرم. مجرم کو انہوں نے آزاد کیا, غیر مجرم کو انہوں نے پھانسی دی اور کہا ابراہیم دیکھو میں بھی مارتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں, تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے؟ لہذا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ گئے کہ اتنے بڑے اندھے, اتنا بڑا بد دماغ یہ پوری دنیا کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن ان کو یہ تمیز نہیں کہ حیات و موت کا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا اگر تم خدا ہو تو میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے, پچھم میں جا کر ڈباتا ہے. تم خدا ہو تو پچھم سے سورج کو نکالو اور پورب میں جا کر کے ڈبا دو. فبہت الذی کفر, سارا کفار ہکا بکا رہ گیا, سارے ٹھونے کو ٹیک دیے اور ہمت کام کرنا بند کر دیا. جرأت حوصلے ان کی پست ہو گئی. انہوں نے کہا ارے یہ تو حقیقی خدا کو پوچھتا ہے, یہ تو ایک رب کو مانتا ہے. لہذا ان کے سامنے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا. میرے بھائیوں میں صرف آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا ایسی چیز ہے, اللہ کافر کو بھی عطا کرتا ہے, مومن کو بھی عطا کرتا ہے, غریب کو بھی عطا کرتا ہے, امیر کو بھی عطا کرتا ہے, عقل مند کو بھی عطا کرتا ہے, بیوقوف کو بھی عطا کرتا ہے. لیکن دین ایسی چیز ہے جو اللہ اپنے رحمت للعالمین کے ماننے والے اور مخلص اور چاہت رکھنے والے کو عطا کرتے ہیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, اللہ جس کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتا ہے, اللہ جسے جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے. زمانے کی قسم دنیا کے سارے بسنے والے انسان چھوٹے میں ہیں, نقصان اٹھانے والے ہیں, تباہ ہونے والے ہیں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, مگر ایمان لائے اللہ پر, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور اعمال صالحہ کرتے رہے, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور حق کی وصیت کرتے رہے, حق کی دعوت دیتے رہے. اور حق کی دعوت دینے میں اگر تکلیف پہنچی, مصیبتیں آئی ہیں تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وہ صبر کرتے رہے, صبر کی تلقین کرتے رہے, تو انشاءاللہ کامیابی اس کے مقدر ہوگی. اخیر میں صرف ایک باتیں بتا کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اس علاقے میں ہمیشہ اپنی بیوی کا احترام کرنا چاہیے, اور بیوی کو چاہیے ہمیشہ شوہر کی پریشانی کو دیکھ کر جیسا ان کا منشا خواہش ہے ویسا ہی وہ کام کرے. شوہر جیسا کرنے کے لیے کہے بیوی بالکل ویسا ہی کرے, ویسے ہی زندگی گزارے. ایک لڑکی کی شادی ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں, میری شادی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے شوہر جب آ جائیں گے اور تمہارے شوہر کے جسم میں کہیں پھوڑا نکل جائے اور اس سے ریم بہ رہا ہو, پھوڑ اور پیپ بہ رہا ہو, اور تم اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کے اس کو اگر تم صاف کرو, صحیح کرو, تو اس کے باوجود بھی تم شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے, جگانا بھی نہیں چاہتے. احترام ہے, تعظیم ہے. حضرت عائشہ کو جلدی فل ہو جاتا ہے, پلڑے میں ہورا مارتے ہیں کہ تم نے قوم کو پریشان کیا, صحابہ کو پریشان کیا. وہ رو رہی ہے, ہلتی بھی نہیں ہے. اپنے شوہر کا خیال اور احترام دیکھیے, اپنے شوہر کا خیال اور احترام دیکھیے, ہلتی نہیں. کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ٹوٹی اور بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ قوم پریشان ہے, امت پریشان ہے, اور پانی وضو کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, عائشہ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے عائشہ کی خواہش اور جذبات سے اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی. پچھلی کسی امت کے لیے اس مٹی سے تیمم
کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اس امت کے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ